إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی سلسلہ گفتگو جاری ہے. اسی ضمن میں آج سورۃ النحل کی آیت 91 اور 92 کی تلاوت کی گئی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عہد توڑنے والوں کی مثال بیان فرمائی. اللہ نے پہلی آیت میں کہا اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو اور قسموں کے ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو. یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہوا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہے. اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. تم اللہ سبحانہ و تعالی کے عہد کو نہ توڑو. یہاں علماء نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دونوں عہد مراد لیے. ایک وہ عہد جو بندے اللہ سے کرتے ہیں اور ایک وہ عہد جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں. اللہ نے ان دونوں عہدوں کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا. آگے قدر تفصیلی بفضلہ تعالی باذنہ تعالی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور اللہ نے کہا کہ اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد انہیں توڑا نہ کرو. مطلب یہ نہیں کہ جو قسم مضبوط نہ ہو اسے توڑ دو. جو بھی قسم ہوتی ہے وہ مضبوط ہی ہوتی ہے. ہاں جو لغو قسم ہوتی ہے جسے آدمی بغیر ارادے بغیر قصد کے کھائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو قسم بھی آدمی ارادے اور قصد کے کھائے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اسے پورا کیا کرو الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی والی قسم نہ ہو. اگر اللہ کی نافرمانی کی قسم ہو تو آدمی اس کا کفارہ ادا کرے گا. یا پھر یہ کہ آدمی اپنے متعلق کوئی قسم کھائے اور اسے وقت گزرنے کے بعد معلوم ہو کہ میں نے جو قسم کھائی ہے وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ دوسری چیز میرے لیے زیادہ بہتر ہے تو آدمی اس قسم کا کفارہ ادا کرے اور دوسری چیز اختیار کرے. لیکن وہ قسمیں جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے کھاتے ہیں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں عہد کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ اس عہد کو پورا کیا کرو. اس لیے کہ عہد کو توڑنے والے یہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہوتے. اللہ نے مثال بیان فرمائی. ایک عورت کی مثال.
وہ عورت جو سوت کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے اور اس سے چادر بناتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا محنت طلب صبر آزما کام ہے۔ یہ رات بھر محنت کرتی ہے، چادر تیار کرتی ہے اور صبح دھاگا دھاگا اپنے انگلیوں سے اس کا الگ نکال پھینکتی ہے۔ ایسی عورت کیا ہوگی؟ یقیناً یہ بے وقوف ہوگی، یہ خود کا نقصان کرنے والی ہوگی۔ اللہ نے عہد توڑنے، قسم توڑنے والوں کی یہی مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک عورت خود دھاگا دھاگا جوڑ کر چادر تیار کرتی ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھول کر بکھیر دیتی ہے، عہد کرنے والے اور اس سے مکر جانے والے اسی عورت کی طرح ہے۔ جیسے وہ بے وقوف ہے، ویسے یہ بھی بے وقوف ہیں، اس لیے کہ عہد و پیمان معاشرے کے امن و امان کا بڑا ضامن ہے۔ جس معاشرے سے عہد و پیمان ختم ہو جائے، اس معاشرے سے امن و امان بھی نکل جایا کرتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اپنے وعدوں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ، کہ ابھی تم ان سے وعدہ کر لو، اب پیٹ پھیر لو تو مکر جاؤ۔ تمہارے وعدے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ زبان کا پکا ہونا چاہیے، وہ جو کہہ دے تو کہہ دے، اس پر عمل کرے۔ بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وقتی طور پر جب کمزور ہوتا ہے اور سامنے والا طاقتور ہوتا ہے تو اس سے وعدہ کر لیتا ہے، اس کی شرائط قبول کر لیتا ہے۔ کچھ وقت بعد جب یہ طاقتور ہو جاتا ہے تو ان تمام شرائط کو بھلا بیٹھتا ہے، یا آج وہ اس سے صلح کرتا ہے، کل کے روز کوئی اور آدمی آ جاتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو اس کی صلح ختم کرتا ہے، اس سے صلح کر لیتا ہے۔ عرب کے جاہلی معاشرے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے جو آپسی وعدے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان کے ذریعے تمہیں آزمائے کہ تم کس قدر لالچی ہو، اپنی زبان پر جمے رہنے والے ہو، یا طاقت کے آ جانے پر وعدوں کو بھلا کر طاقت کے پیچھے لگ جانے والے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ اور روز قیامت جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آ جاؤ گے تو اللہ پھر تمہاری کرتوتوں کا تمہارے سامنے حساب کھول کر رکھ دے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ وعدوں کو پورا کرنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ وعدے کا پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ وقت کم ہے وگرنہ ہم بالتفصیل آیتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے۔ ایسے ہی وعدوں کو پورا کرنا یہ آدمی کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ جو آدمی وعدہ پورا کرتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور جو آدمی وعدے پورے نہیں کرتا، اپنی قسموں کا لحاظ نہیں رکھتا، لوگوں سے عہد و وفا نہیں کرتا، تو ایسا آدمی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو انسان وعدوں کو پورا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اور جو انسان وعدے کو پورا نہیں کرتا، اللہ اس انسان سے محبت نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ تمہارے دشمن اگر تم سے اپنا وعدہ پورا کریں، تم بھی ان سے اپنا وعدہ پورا کرو، گرچہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ اگر تم وعدہ پورا کرو گے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وعدہ پورا کرو گے، اللہ تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وعدہ پورا کرنے والے ہی متقی ہوا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی عہد و وفا کے پورا کرنے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عہد و وفا اس جہاں کے امن و امان کا ضامن ہے۔ جہاں وعدے پورے کیے جاتے ہیں وہ معاشرے امن و امان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جس معاشرے میں وعدوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ایسا معاشرہ امن و امان سے خالی ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ بے چینی، خلق اور ڈر کے ماتحت اپنی زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو انسان اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے اللہ اجر عظیم سے نوازے گا، اپنی زبان سیدھی رکھنے اور اپنے کہے الفاظ پر جمے رہنے کی وجہ سے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے انسان کے لیے جنت کی بھی ضمانت دی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم
میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس سلسلے میں امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعَاهْدُهُ إِيَّاهُمْ أَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ کا وعدہ ان سے یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کریں گے تو اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں میں سے نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، آپ علیہ السلام نے کہا جب تم وعدہ کرو تو وفاداری کرو، وعدہ پورا کیا کرو، وعدہ کر کر اس وعدے کو۔ اب یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عہد و پیمان مجھے اور آپ کو کہاں کہاں پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ عہد و پیمان کے مجالات کیا ہیں، وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں ہمیں اپنا عہد پورا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے 2 مرتبہ، ہمیں سب سے پہلے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ عالم ارواح میں، جب ہم روحوں کی دنیا میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان سے عہد لیا، الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے گواہی دی بلا شہیدنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہوا سو ہوا، لیکن جب ہم حالت ایمان میں داخل ہو گئے تو ہمارا یہ ایمان میں داخل ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کا عہد ہے کہ الہ العالمین تو جو کام کرنے کا حکم دے گا ہم وہ کریں گے، تو جس کام سے رکنے کا حکم دے گا ہم ان تمام کاموں سے خود کو روکیں گے۔ یہ ہم میں سے ہر مومن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد و پیمان ہے۔ اب کوئی مومن اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو نہ بھلائے، وہ اس عہد کو پورا کرے۔ اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے وفا کی۔ تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور آپ کے علاوہ بہت سے مفسرین نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جتنے کام ڈالے انہوں نے تمام کام پورے کیے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے خود کو ان تمام چیزوں سے روک لیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی کی ہوئی وفا، اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں ملے گی۔ ایک مثال لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ صحابی رسول انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو پائے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا کہ الہ العالمین کچھ وجوہات تھی، میں بدر سے پیچھے رہ گیا، اگر پھر دشمنوں سے ملاقات ہو تو الہ العالمین تجھ سے وعدہ ہے تو میرے جوہر دیکھ لے گا، تو وہ دیکھے گا جو میں کروں گا۔ احد کا میدان ہوا، دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، پہلے پہل مسلمان دشمنوں پر غالب رہے، لیکن دوسرے پہل دشمن مسلمانوں پر غالب آ گئے، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں میں ملے، کسی نے ان کی لاش نہیں پہچانی سوائے ان کی بہن کے۔ ان کی بہن نے ان کی لاش ان کی انگلیوں کی پوڑ سے پہچانی، انگلیوں کی پوڑ سے، اس لیے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور ان کے سینے و پیٹ پر 70 سے زیادہ تیر، نیزے اور تلوار کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ نے یہ جو آیت نازل کی کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے مومن ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے نازل کی کہ انس بن نضر نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ الہ العالمین دشمنوں سے پھر ملاقات ہو جائے میں اپنے جوہر دکھاؤں گا، اور انس بن نضر نے اپنے جوہر دکھائے
70 زخم اپنے چہرے اور پیٹ پر کھانا ہے کوئی دل لگی کی بات نہیں ہے. ایک چیٹی کاٹ جائے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، سارا جسم مچل جاتا ہے. 70 زخم، ایسے زخم جو انسان کی جان لے لے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پر برداشت کیے، صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے. اس سلسلے میں ایک اور صحابی جو کہ اعرابی تھے، ان کے متعلق آتا ہے شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. کہتے ہیں کہ ایک اعرابی صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کی اجازت طلب کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. وہ جہاد پر پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان غزوہ جیت گئے. اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت سے تمام صحابہ کے حصے بانٹے، ان کا بھی حصہ نکالا گیا. وہ جب واپس آئے تو صحابہ نے انہیں ان کا حصہ دیا. انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ ان سے کہا گیا کہ تمہارے لڑائی کی وجہ سے جو مال ہمارے ہاتھ آیا ہے یہ تمہارا وہ حصہ ہے. انہوں نے وہ مال لیا اور سیدھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچ گئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ مال رکھا. کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اس مال کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اس لیے قبول کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور دشمن کی تیر میرے اس حلق پر لگ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ مال واپس لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تمہاری یہ خواہش بھی سچی ہو جائے گی. اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھے اور اپنے خیمے کی طرف نکلے. ایک انجان تیر کہیں سے آیا اور سیدھے ان کے حلق میں وہاں لگ گیا جہاں انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا. ان کی وفات ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الہ العالمین تو گواہ رہنا، یہ سچا تھا، میں اس پر گواہ ہوں. تو یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہیں. اب رمضان کے اس موقع پر تقریباً ہم میں سے ہر آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتا ہے. الہ العالمین فلانی نیکیاں یہ مجھ سے کبھی نہیں چھوٹے گی، فلانے گناہ میں ان کے کبھی قریب بھی نہیں بھٹکوں گا. تو ہم میں سے ہر آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ وعدے جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے ہیں ہم انہیں پورا کریں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں سچ کر دکھاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو ایسا مومن بننے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے اپنے وعدوں کو پورا کریں. تو یہ سب سے پہلا مجال ہے، یہ سب سے پہلا میدان ہے جہاں ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیے وعدے. دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے وعدے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرا اور آپ کا عہد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اسوہ، آئیڈیل، نمونہ مانیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بتائی بات قبول کریں گے. آپ کی ہر وہ بات جس سے آپ نے ہمیں منع کیا خود کو ان تمام چیزوں سے روکیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں اس سلسلے میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. بات اگر شروع ہو تو وقت طویل ہو جائے. اس سلسلے میں جس صحابی کی زندگی میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھیں، وہاں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی وفا پوری کرتے دکھائے دیں گے. جنگ احد ہی کی بات ہے. ایک صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے، دشمنوں نے ایک بات اٹھائی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو کیا ہوا، انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، اب ہم اپنا کام پورا کریں گے. اور یہ لڑتے رہے. 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر لگے اور یہ زمین پر گر پڑے. جب جنگ ختم ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تلاشنے کا حکم دیا. صحابہ انہیں تلاشتے جب ان تک پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم پر سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا بھی سلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دینا. میرا ایک اور سلام تمام مسلمانوں تک بھی پہنچا دینا. ان سے کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تم چھوڑ دو گے، یعنی ان سے کیا وعدہ، ان کی حفاظت اور ان کے دین کی حفاظت اور ان کے دین پر چلنے کا وعدہ اگر تم بھلا دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے. صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام باحیات نہیں ہے، آپ کا دین باحیات ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت باحیات ہے. ہم میں سے ہر آدمی کی زندگی کی، ہم میں سے ہر آدمی پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی حفاظت کریں، آپ پر لگنے والے الزامات کو آپ سے دور کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کے سچے اور صحیح دین کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جو چوروں اچکوں کے ڈاکے ڈلتے ہیں، جو بدعاتوں کے دھبے لگتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے دور کریں. یہ ہمارا عہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اسے پورا کرنا ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی ذمہ داریوں میں سے، وعدوں کے پورا کرنے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں ان وعدوں کو پورا کیا جائے. اب لوگوں کے ساتھ مختلف شکلوں میں وعدے ہوتے ہیں. سب سے پہلے والدین کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہے کہ ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کی توقیر کریں گے، ان کے ساتھ نرم پہلو رکھیں گے، نیکی والا برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے. یہ وعدہ پورا ہونا چاہیے. ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہونا چاہیے. یہ دونوں ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں. شوہر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کی جو ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، اس کے نال نفقے کا خیال رکھے، اسے بہتر سے بہتر زندگی دے، اسے دیندار گھر اور گھرانہ دینے کی کوشش کرے. بیوی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر کی جو ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہے، اس نے اس سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ اس کو پورا کرے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنة شئت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو شوہر اور بیوی دونوں سے کیے وعدوں کا لحاظ رکھے، ان وعدوں کو پورا کرے. وعدوں سے مراد یہ اصل وعدے ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہم پر ڈالے ہوئے ہیں. شوہر پر بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انہیں ادا کرے، بیوی شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے. دونوں ایک دوسرے کا احترام کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس سلسلے میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، کیسے ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، کیسے ان کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے، کیسے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ خود کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی. انہوں نے اپنی ساری دولت قربان کر دی. اتنی دولت نہیں تھی، یہ عرب کے مالدار خواتین میں سے ایک تھی، مالدار خواتین. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے اپنے جو کیے وعدے ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے. ایسے ہی ہمارے لوگوں سے کیے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہوتا ہے اجیر، جو مزدور ہیں. مزدور سے ہم وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ تم اتنا کام کرو گے ہم تمہیں اتنی رقم دیں گے، تم یہ کام کرو گے ہم تمہیں اتنی رقم دیں گے. تو ان کا پورا ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ پورا نہ کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں سنائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے تم اس کی مزدوری دے دو. قبل ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم اسے اس کی مزدوری دے دو. لیکن آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے پکے سچے نیک نام مسلیوں کو، نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماتحت مزدوروں اور کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے وعدے میں کھرے اترنے والے نہیں ہیں. وہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے. کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ اپنی نیکیاں تباہ کرنے والی بات ہے. عورت کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. ایسے ہی غیروں کے ساتھ بھی جو ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس عہد و پیمان کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا جب تک غیر ہمارے ساتھ اپنا عہد و پیمان باقی رکھتے ہیں. تو اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، خاصتاً وہ اسلامی ممالک جہاں پر غیر مسلم اسلامی ملک کے ویزے پر آتے ہیں
ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ناحق انہیں نقصان پہنچانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آ جایا کرتی ہے. جو آدمی کسی معاہد کو قتل کر دے، جسے یہ وعدہ کیا گیا ہو کہ تمہاری جان محفوظ ہے، ایسے آدمی کو کوئی نقصان پہنچا دے، وہ آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. شریعت اسلامیہ نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے. اس سلسلے میں ایک بڑی اہم روایت کہتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ دشمنوں نے انہیں پکڑ لیا. یہ وہ وقت تھا جب جنگ بدر واقع ہونے والی تھی. دشمنوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی سے پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جا رہے ہو؟ انہیں خبر نہیں تھی کہ حالات کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ جانے کے لیے نکلے ہیں. دشمنوں نے کہا کہ تم ہمیں اللہ کا نام لے کر وعدہ دو کہ تم مدینہ جاؤ گے، تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کرو گے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کا نام لے کر تم سے وعدہ کرتے ہیں. جب دشمنوں نے انہیں چھوڑا تو یہ سیدھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. پہنچ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے دشمنوں سے اللہ کا نام لے کر وعدہ کر لیا، ہمیں یہ حالات کا علم نہیں تھا، اب ہم کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انصرفا نفی لهم بعہدہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ مدینہ جاؤ، تم نے اللہ کا نام لے کر ان سے عہد کیا، تم ہمارے ساتھ مل کر جنگ مت کرو. کون سی جنگ ہے؟ بدر ہے، بدر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں سے کیے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں بدر سے لوٹا دیا. اب بدر کیسی جنگ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو بدر میں شریک ہو جائے، اللہ نے ان کے بارے میں دیکھ کر کہا کہ تم جو چاہو کر لو، اللہ کبھی تمہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. ان کی مغفرت ہو چکی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کی پاسداری کی خاطر انہیں واپس لوٹا دیا. الغرض، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ توڑ ڈالتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسوں کو کہا کہ تم اس عورت کی طرح ہو جو چادر بنتی ہے اور اپنے ہی انگلیوں سے ریشہ ریشہ نکال دیتی ہے. بڑی احمق عورت ہے. تم اس عورت کی طرح احمق نہ بنو، اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو. تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو. وعدوں کو پورا کرنا یہ ایک مسلمان کی نشانی ہوا کرتی ہے. اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، اتنی باتیں آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہیں. دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.